وفاق کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو 2047 تک $3 ٹریلین کی اکانومی بنائیں گے۔ 2047 یہ اچھا ہوا کہ آپ نے ایک اتنی لمبی ڈیڈ لائن دے دی کہ جس وقت تک نہ میرے منہ میں دانت رہے گا اور نہ ہی پیٹ میں آنت۔ اگر آپ 2-4 سال کی اگر کوئی ڈیڈ لائن دیتے تو پھر اس کے بعد بڑی مشقت ہو جاتی، حالانکہ ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے بات کرنی تھی، ہم نے 2-1 دن سر پیٹنا تھا، ماتھا پیٹنا تھا، اس پہ ٹاک شوز ہونے تھے، اس کے بعد راوی پھر اسی طرح سے بہنے لگتا جس طرح سے وہ آج بہ رہا ہے۔ اور پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، جیسے پہلے پاکستان کو اکنامک ٹائیگر بنا دیا گیا تھا، جیسے پاکستان کو معاشی خود انحصاری کی راہ پہ گامزن کیا جاتا رہا مختلف ادوار میں، ویسے ہی یہ کچھ بھی سانحہ ہو جاتا۔ ندا فاضلی نے ایک بار کہا تھا، مجھے یاد آتا ہے، کہ رہے گی کب تلک وعدوں میں قید خوشحالی، ہر ایک بار ہی کل کیوں، کبھی تو آج بھی ہو۔ اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں تو 1 منٹ میں ساری سیاسی جماعتیں تمام تر اختلافات کا کفن پھاڑ کر کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر کے باہم شیر و شکر ہو کر کے 5 منٹ میں سب فارغ کر دیتے ہیں۔ کوئی 900% کبھی اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی 500% اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اگر اجماع نہیں ہے تو اس بات پہ نہیں ہے کہ جی اس کے لیے ڈیڈ لائنز ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے 2047، یہ تو بہت اچھا ہوا آپ نے 3047 کا نام نہیں لیا۔ مذاق، اور وہ بھی اتنا سنجیدہ قسم کا، اور یہ مذاق ہوا ہے باقاعدہ ایف پی سی سی آئی کی معاونت میں، اور ایف پی سی سی آئی کے وہی حضرت جنہوں نے تھوڑے دنوں پہلے ایک اینٹی گورنمنٹ قسم کی خوفناک قسم کی مبنی برز حق اس وقت جو مجھے لگا تھا پریس کانفرنس فرما کر کے، اور انہوں نے وزیر اعظم اور پوری حکومت کو سر کھجانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کا معاشی بھٹا بیٹھ چکا ہے۔ میں اپنے پروگرام میں ان کا ساؤنڈ بائٹ چلا کر کے اور یہ ساری باتیں کر چکا ہوں۔ آج انہی کو بٹھا کر کے اور حکومت نے یہ لطیفہ سنایا کہ ہم 2047 تک انشاءاللہ آپ کا کلیان کر دیں گے ہندی میں۔ پہلے بھی آپ نے جو کیا ہے سرکار، اس مذاق میں باقاعدہ سرکاری طور پر حصہ ڈالتے ہوئے کراچی سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ سندھ اور بالخصوص کراچی کا نام لے کر کے کہا گیا ہے کراچی کی ترقی بہر صورت ہر حال میں مقدم ہے۔ اس کے لیے سندھ کے ایک اہم ترین وزیر فرماتے ہیں کراچی کو ہر حال میں ترقی دینی ہے، اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے۔ حضور آپ نے پہلی والی لائن کہی تھی، ہم اس پہ ایمان لے آئے کہ آپ یقیناً اس بات سیریس ہوں گے۔ یہ دوسری والی لائن کا اضافہ فرما کر کے آپ نے ایک مرتبہ پھر شکوک و شبہات کی جو ہے وہ پھلجڑی چھوڑ دی ہے کہ یعنی اس مرتبہ بھی یہ ترقی فائلوں کی ہی نظر ہوگی، جیسے اس مرتبہ بھی 22 ارب روپے منظور ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد کراچی کی سڑکیں وی آئی پی، آپ گاڑی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر نکالیں گے اور ڈائریکٹ نیٹی جیٹی کے پل سے جا کے ٹکرائے گی گاڑی۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ اگر کر دیں تو کہنا پڑے گا کہ جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے۔ اب جب مذاق ہی ہو رہا ہے تو کل والے مذاق میں سے ایک اور اضافہ، ایک اور کلی نکال کر کے میں آپ کی خدمت میں، بلکہ خدمت اقدس میں پیش کر دیتا ہوں۔ چیئرمین نیب جنہوں نے کل کراچی والوں کے لیے کچھ کہا تھا، انہی کے بیان کا ایک تراشا پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں، کراچی میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ میرا خیال ہے کچھ خبروں پہ بات کرنی نہیں چاہیے۔ ترقی جس کے خواب دکھائے جا رہے ہیں وہ ترقی کس سمت میں ہے ذرا دیکھیے۔ کراچی میں جو سانحہ ہوا جس پہ بات کی گئی تو پھر اس کے بعد پھر ذرا زبردست قسم کی باتیں ہونے لگیں۔ آج فائنلی یہ ہوا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن وغیرہ کے معاملات سنائی دیے ہیں، اور اب بتایا گیا کہ ایک باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنا کر کے اور سانحے کی تلافی کی کوشش کی جائے گی۔ حالانکہ جو انسانی زندگیوں کا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا، اس کی تلافی کیسے ممکن ہے؟ مگر بہرحال 2026 دنیا چاند پہ چلی گئی، اور ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ کراچی میں گٹر پہ ڈھکن نہیں ہے، ڈمپروں سے لوگ کچلے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ میرا کام نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے اس کے لیے فنڈز نہیں ملے، اور اب تو داتا دربار سے ایک خبر آئی ہے کہ کل وہاں پہ ایک زائر، ایک خاتون اپنی بچی کے سمیت باقاعدہ گٹر میں گر کر کے اور انہوں نے اپنی جان دے دی۔ 9 ماہ کی بچی تھی، اس کی اکڑی ہوئی لاش جب نکالی گئی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں
میں نے اسی وقت دیکھا اور میں نے کہا اللہ رحم کرے، یہ ایک جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا کیموفلاج آ گیا ہے. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. آپ کتنا بھی اختلاف کر لیں لیکن یہ کام ایسے ہوتے ہیں. باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب سامنے بیٹھ کر کے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر فلانے ڈھمکانے سارے چودھریوں کو لائن حاضر کر کے اور کہا کہ یہ ہیں ان کے ذمہ دار، پروجیکٹ ڈائریکٹر فلانے سب کو فوری طور پر معطل کر کے. اور آئی بیلیو کہ کوئی زبردست قسم کی انکوائری اس دفعہ ہو، کسی کے گلے میں پھندا جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہاں 23 گھنٹے کے بعد آپ پہنچیں، 24 گھنٹے کے بعد آپ پہنچیں اور پھر عوام کو جو ہے وہ نئے راستے پہ لگا دیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. آپ پھر کوئی خوبصورت سی آپ کے لیپ ٹاپ سے پریزنٹیشن برآمد کر کے اور سلائیڈ شو چلانا شروع کر دیں گونگے بہرے اندھے صحافیوں کے لیے یا شاید مصلحت پسند صحافیوں کے لیے. اس طرح کاروبار چل نہیں سکتا اب مزید. جو انسانی جان کا ضیاع ہوا لاہور میں اس پر بھی دکھ ہے، تاسف ہے، لیکن جو قدم اس کے بعد حکومت پنجاب نے اٹھایا یہ کام کرنے کا تھا. یہاں سندھ میں فوری طور پہ ایک بچہ گٹر میں گیا، فوری طور پہ میئر کراچی نے وہاں پہنچ کر کے نیپا پہ اور معافی مانگ کر کے جان چھڑا لی. اور اس کے بعد ہم پھر کسی نئے ثانیہ کے منتظر ہو گئے. اس کے بعد گل پلازہ جل گیا، سب آ گئے سامنے اور بتایا جانے لگا کہ نیوزی لینڈ میں بھی آگ لگی تھی، 40 آدمی مر گئے. اس کے بعد ایک جماعت اٹھی، اس نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ آگے آئیں، آپ آ کر کے چھین لیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خبردار 18ویں ترمیم کو چھیڑا. یہ سب نہیں ہوتا، یہ بدترین آمریتوں میں شاید ہوتا ہو، لیکن جمہوریت کے نام لیوا اگر یہ سب کار جہل برتیں تو قابل مذمت ہے میرے خیال یہ عمل. اسی اسنا میں سہیل آفریدی صاحب کی خبر آئی ہے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر عشق عمران میں شہید ہونے کا پروگرام منایا ہے اور انتہائی بورنگ قسم کی خبر ہے. لیکن بہرحال عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر آج رات فیکٹری ناکے پر دھرنے کا اعلان کہ جیسے اس کے بعد حکومت ڈر جائے گی. اس کے بعد عمران خان کی کوٹری کے قید خانے کے دروازے کھل جائیں گے. اس کے بعد مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہوئے سہیل آفریدی اندر جائیں گے. کچھ اچھے سے سیشنز ہوں گے، کچھ ڈسکشنز وغیرہ ہوں گی اور اس کے بعد راوی چین لکھے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ایک ویسٹ آف ٹائم کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، آپ کا وقت ہے، آپ جس طرح سے چاہیں ضیاع کریں. لیکن دوسری طرف میرا خیال ایک کام اور بھی کرنا تھا. اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی اور سے کہہ دیجئے. آپ کے سابق ساتھی اور اس وقت کی حکومت کے مشیر پرویز خٹک، جی تبدیلی والے پرویز خٹک، ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے لیکن الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں. کم از کم پرانی رفاقت کے حوالے سے ان کی خیریت دریافت کرنا تو بنتی ہے. عوام کو تو چلو خیر ہے، کس نے پوچھا ہے.